الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو بزرگو، آج کے خطبے کا موضوع ہے اللہ کے بعد. جو اس کائنات عالم میں تمام مخلوقات کے اندر جو سب سے برگزیدہ، سب سے زیادہ مطہر، سب سے زیادہ مزکا، سب سے زیادہ منور، سب سے زیادہ مجلہ، سب سے زیادہ مصفا جو ذات ہے، اس سے محبت ہے. اس سے اللہ کے بعد اللہ خالق ہے. مخلوقات میں پوری کائنات عالم میں اللہ نے جس کو خلق کیا، پیدا کیا، ان تمام میں جو مخلوقات ہیں ان میں صرف ایک ہے. خالق ایک اور اس کی مخلوق میں ایک، جس کے اللہ کا کوئی مثیل نہیں، اللہ کے کوئی برابر نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کوئی برابر نہیں، کوئی مثیل نہیں اور کوئی مثال نہیں. جی آسمان میں وہ ایک ہیں تو ہر جگہ، لیکن سمجھانے کے لیے، اور زمین پر بھی ایک ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے محبت. کیا دوستو؟ محبت. اگر آپ میں سے کوئی آدمی لفظ محبت کا پروسینس بغیر ہونٹ کے ملے ہوئے کر کے بتاؤ، میں اس کو 100 درہم انعام دوں گا، قرض لے کے دے دوں گا اس لون جیسے بچے سے. محبت دونوں ہونٹ کو مت ملاؤ اور لفظ محبت کو بول کے بتاؤ، میں انعام دوں گا. بولو نا بھائی. ادا ہی نہیں ہو سکتا، ادا نہیں نہ ہو سکتا. لائیے ٹیکنالوجی والے کو، آئی ٹی اے والے کو بہت ماں کا انہوں نے ماں کا حلال دودھ پیا ہے
تو اس کا پروسیس کر کے مجھے ذرا سمجھائیں جی. بغیر دونوں ہونٹ کو ملے ہوئے لفظ محبت ادا نہیں ہو سکتا. یہ ادا کر لو. کون ادا کرے گا بتا؟ تو جس طرح کے دو ہونٹ کے ملنے کے بغیر محبت کا لفظ ادا نہیں ہوگا، جب تک کہ دل میں ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک دل میں محبت رسول نہیں ہوگی، ایمان مکمل نہیں ہوگا. محبت کس سے ہونی چاہیے؟ محمد اور بقیہ لوگوں کا میں نہیں جانتا. اللہ پاک رب ذوالجلال نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ ایک بات کہیے، ایک اعلان کر دیجئے. وہی یہ مطلوع میں اعلان کیجیے. قرآن کی آیت میں تلاوت ہوگی. قل کہیے ان کنتم تحب، دیکھو یہاں بھی لفظ حب آ گیا. حب جب تک کہ دونوں ہونٹ کا جوائنٹ نہیں ہوگا یہ حب کا لفظ نہیں ادا ہوگا جی. قل ان کنتم تحب، دیکھو بے آ گیا جی. اہل فن تجوید کے ہاں حروف با کو پوچھو کیا ہے، قطب و جدن میں حروف قلقلہ ہے. آپ کو تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا قلقلہ کیا ہوتا ہے جی. آپ تو صرف پروگرامنگ جانتے ہیں اور اللہ پاک سے کنٹیکٹ کی پروگرامنگ کو پتہ ہی نہیں. بال سفید ہو گئے ہمارے لیکن دل میں سیاہی نکلی نہیں، محبت رسول آیا نہیں. تو اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجیے، آپ کہیے، آپ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبب. یہ لو دو دفعہ ہونٹ ملتا صرف بب، 2 times ہونٹ ملے گا. ملے گا نہیں ملے گا؟ تب ہوگا لفظ پروسینس ادا ہوگا صحیح. یحببکم اللہ. اللہ کہتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے. چاہتے نہیں چاہتے؟ ہاتھ اٹھاؤ تو اس میں کون چاہتا ہے کہ میں اللہ سے میں نہیں خوش ہونا چاہتا ہوں یا اللہ مجھ سے خوش نہ رہے؟ کون ہے ایسا؟ ویری بگ بدماش ہے وہ بھی کہتے ہیں نا مولانا صاحب دعا کر دی اللہ مجھ سے خوش ہو جائے جی. یہاں حب آیا ہے اور وہاں یحبب آیا ہے. یہ بھی بڑا نکتہ ہے اللہ کا کہ یہاں حب آیا پہلے اور دوبارہ یحبب آیا. کہاں سنو، ظاہر میں اور باطن میں محمد کی اتباع کر لو، اللہ کے تم لاڈلے بن جاؤ. ظاہر میں اور باطن میں. اردو میں ٹھیک اگر اس کا ترجمہ کر لیجئے تو فکر و نظر کو رسول اکرم کی خواہش کے تابع کر دیجئے، اللہ کی ولایت مل جائے گی. فکر و نظر کو، سوچ، ارادہ، تصور، خیال جی. ایک صحابی ہیں ایسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جی، جو سوچتے رسول اکرم وہی سوچ ہوتی عبداللہ ابن مسعود. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو نہ دیکھو، قیامت کے دن یہ احد پہاڑ سے زیادہ اللہ کے نزدیک وزنی ہے. تو ان کا ایمان کتنا وزنی ہوگا. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو تھی نا پنڈلی ایک دم پتلی دبلی تھی، چھپا کے رکھتے تھے تاکہ لوگ ہنسے نہیں. اچھا بھائی، تو محبت رسول اللہ کرے ہم سب کو مل جائے. اللہ کرے ہم سب کو مل جائے. تو محبت ہوگی کیسے؟ دعوے دار تو سبھی ہیں، دعوے دار سبھی ہیں
محبت کی علامت کیا ہے؟ اسپیکر لے کے اعلان کرنا، جی اسپیکر لے کے اعلان کرنا، نعرہ رسالت، کسی نے کہا کچھ، یہ ہے محبت۔ بتائیے، ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہی ہوتا ہے، بلکہ بامبے کا تو میں بتا دیتا ہوں، جس دن یہ اعلان لگانا ہوتا ہے وہ لوگ جا کر کے ایک بوتل پیتے ہیں تاکہ آواز نشے میں کرام کرام رہے۔ پوچھے بامبے والے سب بیٹھے ہوئے، دبا کے پیئیں گے اور نعرہ رسالت، وہ 10-20 پیکر جو ہوگا آگے زور سے بولے گا یا رسول اللہ، کیونکہ اگر نہ چڑھائے گا بوتل فرانس کی تو زور سے آواز ہی نہیں نکلے گی۔ کراچی میں کیا ہے، لاہور میں کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ہمارے ہی بھائی، چھوٹے بھائی ہیں آپ، ہم نے آپ کو ایک ہاتھ دیا ہے کاٹ کے، آپ بڑے نہیں ہیں ہمارے، ایک ان کو دیا بنگلہ دیش میں، کدھر کاٹ دیا۔ نسل ہماری ہی ہے، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، اور ہم سب محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں گرین پاسپورٹ رکھیے، ریڈ رکھیے، لیکن ہیں ہم سب محمد کے۔ جی اچھا بھیا، تو محبت کی علامت کیا ہے؟ دیکھو ایک روایت سنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الحمدللہ، الا من ابا، مگر جو ابا انکار کر دے، نو ایکسپٹڈ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں، تو کہتا ہے نو آئی نو گو، یو گو، آپ جاؤ ہم نہیں جائیں گے۔ تو صحابہ کو بڑی حیرانی ہو گئی، وہ میں آبا یا رسول اللہ، انکار کون کر دے گا آپ کے ساتھ جنت میں جانے سے؟ تو حضور نے فتوا دیا، میرے باپ کا نہیں ہے فتوا، کان کھول کے سنو، من احبنی فقد اتانی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری چال چلے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری چال چلے گا، ٹھیٹ ترجمہ کیا میں نے، میرے جیسی زندگی گزارے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کر دی اس نے فقد ابا، اس نے انکار کر دیا، محمد کو انکار کر دیا کہ آپ جائیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ فتویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ روایت بھی بخاری کی ہے جی، سولٹ، بلکہ ویری سولٹ جی۔ تو یہ فتویٰ کن کا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو حضور اکرم کی مخالفت کرے گا وہ حضور اکرم سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ محبت، میں نے پہلے ٹھیک ترجمہ کیا ہے کہ محبت میں جوائنٹ ہے، محبت دونوں ہونٹ مل گیا، یہ محمد سے مل جائے گا، محمد اس سے مل جائیں گے۔ من تو شدم تو من شدی، تاکس نہ گویت باجزی، من جی گرم تو جی جی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گویت باجزی، من جی گرم تو جی، دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اللہ ہم کو ایک نہ کر دے جی۔ جذبہ سب ہے، سبوں کے اندر ہے، آپ مایوس مت ہوئیے میری باتوں سے، ہم آپ کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے پروموشن، ہاتھ اٹھا تو کون چاہتا ہے آفس میں اس کا پروموشن نہ رہے، وہ جنرل مینیجر ہو کل بنا دیا جائے ڈرائی کلینر، ہاتھ اٹھا اس میں، بلکہ لوگ کہتے ہیں اسٹیٹس کو بچا کے رکھو۔ اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیٹس ویس، یعنی جو گریڈ میں ہے وہ گریڈ ڈاؤن نہ ہو، اپ ہو جی، نیچے نہ آئے، ہم اوپر ہی جائیں، متکبر ہی بنے، متواضع نہ بنے۔ عجیب چکر ہے لوگوں کا، عجیب چکر ہے۔
اللہ کہتے وہ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا لوگ قرآن ہے. اچھا بھائی، تو محبت کا تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبت پر کیا انعام ہے سنو تو ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کہتے سنو، سب سے پہلی نعمت جو تم کو دوں گا محبت رسول پہ. جب تم اتباع کرو گے، رسول اکرم کی راہ چلو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو اختیار کرو گے، تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ کو تم سے دور کر دوں گا. تم کو کہنے کی ضرورت نہیں میری مغفرت کر. اللہ محبت میں، رسول اکرم کی اطاعت میں تمہارے گناہ کو ختم کر دے گا. تم کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میری مغفرت کر. یغفر لکم، اللہ کہتے ہیں ہم معاف کریں گے. کیوں معاف کریں گے؟ کہ وہ دلارے ہیں. دلارے کی شکل جو دلارا اختیار کرے. ارے بھائی دلہا کو دیکھا کراچی والوں، دیکھا نہیں دیکھا؟ اور دلہا کے ساتھ ایک ہوتا ہے دلہا کے ساتھ ایک سیکنڈ دلہا بن کے جاتا ہے، لڑکا کا بھائی. اس کو کیا بولتے کراچی میں؟ شاہ بالا. کیا مطلب؟ دولہا جیسا ہولیا رکھتا ہے. بہت بگڑ گئے ہو کراچی میں جا کے. آؤ ہندوستان. ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ انڈیا والے حیدرآباد میں مخدوم بھائی جی ٹھیٹ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اعظم گڑھ میں لوکنی. کیا بولتے؟ دلہا ایک ہے اور دلہے ہی کی لباس میں دلہا کا چھوٹا بھائی شاہ بالا جس کو آپ نے کہہ دیا، یعنی یہ ایکسٹرا مصیبت ہے. یہ دلہا کے نام پر یہ ایکسٹرا گھر والوں پہ مصیبت جا کے بن رہا. اس کو جوڑا چاہیے دلہے کی طرح. مصیبت ہے وہ، یہ دنیا میں وہاں نہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دلہا ہوں گے. کائنات عالم کا اللہ کی جناب میں ایک ہی نو شاہ عالم ہوگا اور سارے انبیاء اس کے بارات میں ہیں. ساری امتیں ان کی بارات میں ہیں. سب کے سب کون ہیں؟ رسول اکرم کے پیچھے ہیں. اور کون آگے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی لا نبی بعدہ. ان کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ایک ہوں گے. تو دلہا کو جس طرح لباس پہنا دیا جاتا ہے، اس طرح دلہا کے سیم شاہ بالا کو اس سے مشابہ لباس دے دیا جاتا ہے. نہیں دے دیا جاتا ہے؟ چھوٹا بھائی تو دلہا جہاں بیٹھتا ہے اس کو بھی اس کے بازو میں بیٹھا دیتے بھائی. دلہا جو لوگ نہیں بنے اللہ جلد ان کو بنا دے. آمین کر دو. نہیں یہ لونڈے بیچارے 40 سال کے ہو گئے، ان کو بیوی نصیب نہیں کرتا. ان کے ماں باپ کو بھی اللہ کے ہدایت دے. بولتے لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں تو واستو صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں انڈیا پاکستان کے جوان بیٹھے ہیں اور کہتے لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں. اور بڑے میاں نے پہلے سے ڈھونڈا ہوا بغیر اپنی بڑھیا کے ایک دن نہیں رہتے. ہاں یہ باپ لوگوں کو غیرت دلا رہا ہوں، جوان بچوں کا خیر استغفر اللہ موجود ہے اللہ ولا. تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوانس کر دیے جائیں گے. سارے حتیٰ کہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ ابن مریم تک سب کے سب محشر میں کھڑے ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور تام ملے گا، اس نور کی مناسبت کی بنیاد پر ہر صاحب ایمان کو اتباع رسول کی بنیاد پر نور ملے گا اور نبی کے ساتھ ساتھ بھی جا رہے ہوں گے. حدیث کھول کے دیکھ لینا. سارے نبی اور ان کی امتیں ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں گی. آپ کا اونچا بڑا کام ہے. کیا دن ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے، موسیٰ دیکھ رہے ہوں گے، عیسیٰ دیکھ رہے ہوں گے، شعیب، یعقوب، ادریس، سارے انبیاء کھڑے ہوں گے. جی تو یہ انبیاء کی امتیں جن کے سامنے سے آپ گزریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ لوگ کہیں گے اوہ ہو یہ لوگ تو ایسے ہیں جیسے کہ انبیاء ہوتے ہیں.
ہر ایک کے ساتھ نور ہوگا، ہر ایک کے ساتھ نور ہوگا، نور ایمان، نور اعمال، اتباع رسول کا نور، اتباع رسول کا نور ہوگا۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے ان کے ساتھ سب کے سب امتی، سارے امتی چلے جائیں گے، رکیں گے، چلے جائیں گے، اور سب انبیاء کھڑے ہوں گے، سب انبیاء کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر رسول اکرم کی اتباع کرو گے تو رسول اکرم کی معیت نصیب ہو جائے گی، اور گناہ تمہارے تو ہم مٹا دیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ اللہ کہتے ہیں ہم مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، تم سے جدا کر دیں گے۔ تو دوستو بزرگوں، محبت کی علامت ہے اتباع۔ محبت کی کیا علامت ہے؟ اتباع۔ اتباع کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہے، ایک روشنی ہے، ایک کیا ہے؟ روشنی ہے، ایک نور ہے۔ اتباع ایک جذبہ ہے دل کا، ایک کیا ہے؟ جذبہ ہے دل کا۔ ہم سبھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے، ہر شخص کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایک سا ہے یا مختلف ہے؟ جی کیا ہے؟ مختلف ہے۔ کیوں مختلف ہے؟ ہر شخص کے ایمان کی صفائی مختلف ہے، ہر شخص کے ایمان پر تقوی کا نور مختلف ہے۔ تو جیسا تقوی کا نور ہوگا ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مناسبت ہوگی، جتنی مناسبت ہوگی اتنی اتباع کی توفیق ہوگی، اتنی اتباع کی توفیق ہوگی۔ خطبے میں عجیب بات آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی، اللہ ایسا ایمان دے دے، اللہ ایمان ہم سب کو ایسا شاید نہیں ہے، میری جرات کو معاف کر دیجیے، شاید نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک بات، نبی پاک کی شریعت کا قانون آپ کو بتا دیا جاتا ہے، ہم کو بتا دیا جاتا ہے، ہم کہتے وہ مولوی صاحب اصل میں ایسا ہے کہ کیا کروں، وہ وائف نہیں مانتی ہے، وائف ہماری کمیونٹی قبول نہیں کرتی ہے، ہماری سوسائٹی، بولو بولو بولو، ہماری سوسائٹی میں یہ بات نہیں چلتی ہے، مولانا میں تو مجبور ہوں۔ جی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کبھی یہ بات نہ بولیے، آپ حضرات سے میں محبت سے کہہ رہا ہوں، اگر رسول اکرم کی کہیں پر بات آ جائے اور آپ اس پر عمل نہ کر سکے تو صرف استغفار پڑھیے، جو کرنا ہے کیجیے، میں نہیں کہتا ہوں کیا کرنا ہے، وہ تو ایمان بتلائے گا کیا کرنا ہے۔ جی کیا بتائے گا؟ کون صحابی ہیں وہ کہ جو گئے تھے روم؟ جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے بادشاہ کے پاس گئے ہوئے ہیں، اور ویری امپورٹنٹ مسلم پر میٹنگ ہو رہی ہے، کھانے کا وقت آیا، نوالا کا کچھ ٹکڑا گر گیا زمین پہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر کے اس کو، سچی سچی بولیے تو آپ لوگ پارٹی میں جاتے ہیں، اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا گر جائے تو کھائیے گا؟ کبھی نہیں، بالکل سچ کہا جی۔ بولیے گا یہ لوگ کہیں گے یار اس آدمی کو ڈسپلین نہیں ہے یار، نیچے گر گیا اور کھا لیا۔ جی تو نعمت کو آپ نے مسل دیا جوتوں سے، آپ ہی کے پلیٹ میں جو انسان بن کے نہیں حیوان بن کر کے کھاتے ہیں لوگ، کھانا لے لیا اور کھڑے ہو کے کھا رہے، بھائی معاف کر دینا مجھے۔ عام طور پر کیا بولتے، کون پارٹی بولتے اس کو، نام مت لو، میں ماروں گا ایک تھپڑ، بولتے فلاں پارٹی ہے، چاہے بی اور
یا کیا بولتے اس کو؟ بوفو بیفو کیا بولتے؟ بوفے. کیا مطلب؟ فل فارم بتاؤ اس کا. ارے فل فارم بتانا اس کا. جو کہ یہ لوگ سب پڑھے لکھے سب جاہل ہو جاتے. خالی ان کو امام ابو حنیفہ کی تقلید سے دشمنی ہے اور یہودی کی تقلید سے محبت ہے آپ لوگوں کو. بوفے اس کا فل فارم بتا مجھے, ورنہ جا کر کے پیشاب کرو, ڈوب ڈوب کے مرو تم لوگ. بولنے کا شوق ہے. بوفے کیا مطلب اس کا؟ فل فارم بتائیے آپ مجھے, ورنہ آپ لوگ سب جاہل لوگ. شریعت میں کہتے ہیں مقلد نہیں ہے اور یہود کی بات مان کے تقلید کر رہے ہیں. میں بہت سخت آدمی ہوں. آپ کے اس پلیٹ سے ایک ران گر گئی مرغی کی, تو اٹھا کے کھائے گا جی؟ سر نہیں کھائے گا. جو مت بنا ایک تھپڑ مار دوں گا مجھے, میں نہیں کھائے گا. کیوں نہیں کھائے؟ جی بھی چاہے گا تو بولو گے یہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. یہ لوگ کیا بولیں گے؟ عبداللہ بن مسعود روم میں بڑے بڑے روم کے امپائر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. اسلام کی وکالت کے لیے گئے, گر گیا نوالا, تو اٹھایا اور نوالے کو کھا لیا. ان کے ساتھی نے کہا, سن ان کا جواب یہ ہے محبت. ساتھی نے کہا کہ یہ روم والے کیا کہیں گے, یہ نصارہ ہیں, فلاں ہیں, نمکا ہے, ڈھمکا ہے, پجامہ ہے, کرتا ہے, بے چڈی کے ہیں, ننگے ہیں, یہ کیا کہیں گے کہ اس کو ڈسپلین نہیں ہے. ارے ڈسپلین اللہ رسول کا یا ڈسپلین یہود و نصارہ کا؟ بتاؤ میرے سوال کا جواب. یہ کوشچن آپ کے دماغ میں کیوں نہیں آتا؟ میرے کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ آپ ان سے مرعوب ہیں اور ہم اللہ کے دیوان میں فقیر کھڑے ہوئے ہیں. یا اللہ بھیک دے دیجئے, محمد کی اتباع کی بھیک دے دیجئے. کن سے مانگتا ہوں؟ ان سے. واللہ رب ذوالجلال کی قسم, محمد کی شریعت میں امتی بن کے آنے کی تمنا بخاری کی روایت ہے موسیٰ علیہ السلام نے کی. وہ اولو العزم نبی ہے, رسول ہے, رسول. وہ انہوں نے تمنا کی تھی, یا اللہ مجھے بھیج دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں. تو اللہ نے کہا کیسے بھیج دوں, تقدیر میں تو تو رسول لکھا ہوا ہے, تیری شریعت ہے مستقل. اچھا بھائی, کیا جواب دیا انہوں نے؟ اترکو سنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء. یہ جملہ کہا ہے انہوں نے, دیکھنا تاریخ کھول کے. کہا میں اپنے لاڈلے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں. ان کے دسترخوان پر رومن اور امپائر کو, بڑے بڑے لوگوں کو, سب کو کہا حمقاء. حمقاء جمع ہے احمق کی. احمق کس کو بولتے؟ بلال عثمانی انگریزی میں بول, اس کا ترجمہ بہت ٹف ترجمہ کرو انگریزی میں. یار کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا, یار زور سے بولنا یار. لو, ان کے دسترخوان پر کہا یہ بیوقوف ہے, اللہ کو نہیں مانتے جو روزی دے رہا ہے. سورج میں چاند میں جس نے روشنی ڈالی اس خالق کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں, تو یہ بیوقوف ہے یا عقل مند ہے؟ آپ تو کہتے میری عقل مند وہی لوگ ہیں, اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں آپ لوگ, ہم لوگ سب, پوری دنیا, عورت مرد سب, ڈیزائننگ ان کی, لباس ان کا, کھانا پینا ان کا, رہنا سہنا سب ان کا. کہا میں اپنے نبی کی سنت کو اس بیوقوف لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دوں. اب یہ بتاؤ یہ محبت تھی یا کیا تھی؟ تو ایسی محبت ہے آپ کو جی؟ ہے. ہم تو اپنے گھر میں بھی دسترخوان پر کوئی گر جائے تو اس کو لپیٹ کر رکھ دیتے, بیٹا کو بولتے نہیں بیٹا اس پہ مت کھا, اس سے کیا ہو جائے گا تم کو فوڈ, اللہ کرے تم سب کو ایمان کا فوڈ پوائزن لگ جائے, محمد کا فوڈ پوائزن تم کو لگے, ایمان بن جائے. کہتے فوڈ, بس بولنے کا شوق ہے, فوڈ پوائزن لگے گا. ہمارے رسول نے کیا کہا سنو, سؤر المؤمن شفا, مسلمان کے جوٹے میں لے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا مولانا پتا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ کہا کہ بسا اوقات انسان بیمار ہوتا ہے اور اس کا جراثیم خطرناک ہوتا ہے, اس جراثیم کو مارنے کے لیے یا تو ہائی اینٹی بائیوٹک چاہیے, تو دوسرا مسلمان صاحب ایمان, دیکھو حضور نے کہا سؤر المؤمن,
فاسق کو نہیں کہا ہے. کان کھول کے سنو, حدیث کو سمجھنے کے لیے ادھر ادھر مت چلے جاؤ. کہاں سؤر المؤمن شفا, مومن جو ہوتا ہے اس کے ایمان کی قوت تاثیر جھوٹے میں اتنی آ جاتی ہے کہ بیمار آدمی جب پی لیتا ہے تو اس کے سارے جراثیم کے کیٹانوں کو, گندے کو, مومن کا پانی کا کیٹانو اس کو مار دیتا ہے اور یہ صحت مند ہو جاتا ہے. جرمن میں کئی ڈاکٹر مسلمان ہو گئے اس پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تحقیق کر کے. ہمارا مسلمان کیا ہے, جس سے یاسر پی لے گا تو کہے گا یار مت پی, اس کا جھوٹا یار, یہ ابھی سفر سے آ رہا ہے, پتہ نہیں کن کن ملکوں سے آیا ہے, پتہ نہیں اس کے کہاں کہاں کھایا ہوگا, کون کون کیٹانو ہوگا اس کا. جی وہ ایک شادی کا جوڑا, نام نہیں لوں گا, شادی کر کے آیا اور یورپین کنٹری میں گھومنے گیا. بھائی جو لوگ جانتے ہو نام مت بتاؤ, میں نے منع کیا ہوں کہ نہیں جائیے, لیکن پیسہ کا بھی بھوت ہوتا ہے. جی شراب کا نشہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ, یا جلدی اتارنا ہے تو شرابی جب نشے میں ہو تو مارو کھینچ کے, اگر اسی وقت نشہ نہ اتر جائے تو میرا نام ہے. یہ میرا تجربہ ہے. پی کر کے آدمی ایک دم آل فار بول رہا ہے تو اس کو 2 مارو کھینچ, اسی وقت نشہ اتر جائے گا اس کو. یہ مار ایسی خطرناک چیز. اور مال کا نشہ, اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ, یہ اتر کے نہیں دیتا. ایک صاحب آیا ابھی 10 دن 15 دن پہلے مغرب بعد مجھ سے ملنے, کہتے مولوی صاحب یہ تھا یہ تھا یہ تھا, ملین بلین بلین میں کاروبار تھا, ابھی بالکل میں سب غرق ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو میں نے کہا آپ اپنا تھوڑا اسٹیٹس گھر کا کم کیجئے, یہیں پر کی بات ہے, شاید کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا. کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ممکن نہیں ہے. کیا کرے کہ ہم اپنے اسٹیٹس کو نہیں کرتا ہوں. ہاں مولوی صاحب لوگ تو سب پہلے کہتے تھے یوں ہے یوں ہے, اب بچی کی شادی کرنے کے لیے کم سے کم 5 ملین چاہیے. تو میں نے کہا پھر انشاءاللہ بچیاں سب سن ایاس کو پہنچ جائیں گی اور اسٹیٹس آپ کو. میں نے کہا میرے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں, اپنا ہی کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. میرا اپنا ہی کوئی اسٹیٹس نہیں ہے بھائی, ملا آدمی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں, کیا اسٹیٹس ہے. مغفرت کر دیں گے تو انشاءاللہ اپنا اسٹیٹس آپ کو بتاؤں گا, اس سے پہلے کچھ نہیں نہ تھی. اچھا بھائی بات نہیں مانی میری, چلے گئے. یورپین کنٹری سے جب واپس آئے تو وہ بیماری جو صرف یورپ کنٹری میں ہوتی ہے وہ بیماری ان کو لگ گئی. امریکن اسپتال میں زیر علاج رہے, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. بالآخر یہاں سے انڈیا واپس چلے گئے. وہ بیماری اب تک ٹھیک نہیں جی. ڈاکٹر نے کہا امریکن اسپتال میں بلڈ ٹیسٹ ہونے وہاں جاتا تھا کہ یہ بیماری صرف یورپین کنٹری میں ہوتی ہے, وہ منحوس گوشت کھانے سے. بس اسی گلاس میں یا برتن میں آپ کو کھانا ملا ہوگا, وہیں سے آپ کو یہ لگ کے آ گیا. میں نے کہا جائیے کیا منانے جا رہے تھے, فل فارم بتاؤ اس کا, مار دوں گا تجھے ایک تھپڑ یاد سے بولتا ہے. بس جملہ یاد کیا ہوگا. یہاں مقلد ہے اقبال بھائی, یہاں مقلد ہے سب سب. او کالی ٹوپی والا تو بھی یہاں مقلد ہے, وہی جملہ بولے گا. اردو کیا کم ہے تیرے لیے ہے, کیا بول دیا, ہنی مون. لے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. اللہ کرے اللہ میں تجھے نہ بھولوں اور تیرے نبی کو نہ بھولوں. اے اللہ ہمیں محمد کا غلام بنا دے, محمد کا غلام بنا دے. اچھا بھائی میرے, تو بات آگے چلی جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دنیا میں بھی بولیے, ارے آپ کو طمانینت عطا کرے گی, قلب میں سکینت عطا کرے گی. آپ کا روب جب پڑ جائے گا غیروں پہ, شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. اتباع کی برکت ہے یہ. اتباع رسول میں ریا نہیں آ سکتا. یہ چیلنج کیا ہے بزرگوں نے کہ سنت میں آدمی اگر کرنا بھی چاہے دکھلانے کے لیے تو سنت کی برکت یہ ہے کہ وہاں ریا نہیں آئے گا.
اور ہر حال میں وہ ادا پسند ہے، ہر حال میں. اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ ہر اللہ کے قرآن پڑھو سورہ فاتحہ تو ریا آ سکتا ہے، قل هو اللہ پڑھو اس میں ریا آ سکتا ہے، لیکن نبی اکرم پر درود پڑھیے لکھا اس میں ریا آ ہی نہیں سکتا ہے. درود میں ریا، محدثین نے کئی بات بتائی، کہاں اگر ریا کی نیت سے درود پڑھنا چاہے گا تو زبان پر اس کے درود نہیں آئے گا، اور پڑھنا چاہے گا بھی ریا کے لیے تو درود نہیں آئے گا، اور اگر آ جائے گا تو اللہ اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے اس ریا کو اخلاص میں بدل دیں گے اور پھر اس کی زبان پہ جاری کر دیں گے. کیوں؟ یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ خود شریک ہے، یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود شریک ہے اس عمل میں، اس لیے ریا نہیں آئے گا. اس لیے یہ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی بات ہے. اچھا بھائی اب چلتے ذرا حدیث کا ترجمہ کرتے چلو. تو حضرت عمر رضی اللہ وہیں بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ہے کہ جب تک کہ انسان اپنے والد سے، بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے وہ مومن. بخاری کی روایت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ. تو کہا سنیے کیسے سچے لوگ ہیں، صادقین ہیں. یہ اصل میں یہ کون لوگ ہیں؟ فراڈی، چیٹنگ والے، ملمسات، دغاباز نہیں لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں. جو اندر وہی باہر، جو باہر وہی. کہا حضرت عمر سنیے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، میں سب پر آپ کو ترجیح دیتا ہوں، سب کو کٹا مٹا دوں گا، کاٹ دوں گا آپ کی محبت ہے، لیکن اپنی جان کی جب باری آئے گی اور آپ کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو میں اپنی جان کو ترجیح دوں گا. کیا مطلب؟ یعنی حادثات اگر آ گئی، مصیبت آ گئی، بلا آ گئی تو بیوی، بچہ، عزیز، رشتہ دار، مال سب کو قربان کر کے آپ کو بچاؤں گا، لیکن اپنی جان پر جب بات آئے گی تو آپ کو چھوڑ کے میں چل دوں گا. ہم لوگوں کا سب کا حال یہ ہے. ابھی اگر اچانک کوئی شیر آ جائے مسجد میں تو انشاءاللہ مجھے ہی کھائے گا، آپ سب لوگ بھاگیے. وہ پہلے جو گیٹ سے باہر ہوتا اور پہلے بھاگے گا، اسی لیے شاید ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نمبر ہمارا پہلے ہی نکلے بھاگنے کا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ کہا سنیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی، حضور نے فرمایا اس رب ذوالجلال کی قسم عمر تمہارا ایمان پھر ابھی مکمل لا الہ. دیکھو دونوں سچے ہیں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا جی یوم ینفع اللہ الصادقین صدقہم میں بھی آیت گزری 2 دن پہلے درس میں کہ قیامت کے دن بھی سچوں کی سچائی اللہ کے نزدیک کام آئے، جو فراڈ وہاں کام نہیں آئے گا. یہ اللہ صادقین بنائے. قول میں بھی کان کھول کے سنیے، قول میں بھی اللہ ہم کو صادقین بنائے، اور عمل میں بھی، اور اعتقاد میں بھی، اور نیت میں بھی. نیت میں بھی انسان مخلص ہو اللہ کے لیے. اے اللہ ہماری یہ سب مجلس اللہ کے لیے، ریا سے بچائیے گا میرے اللہ. اچھا بابا، تو حضور نے فرمایا کہ نہ پھر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم صاحب ایمان نہیں ہو یہاں تک کہ تمہارے اندر اپنی جان سے بھی میری محبت زیادہ آ جائے. یہ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ ٹاکنگ فیس ٹو فیس، آمنے سامنے بولتے نا، فیس ٹو فیس، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. کس سے؟ سرکار دو جہاں سے عمر کی گفتگو ہو رہی ہے. جب یہ بات حضور سے سنا تو فوراً دوسرے لمحے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر رواہ البخاری. ایک ہی سیکنڈ میں بات کیسے بدل گئی ذرا سمجھاؤ مجھے. آج کا یہ درس آپ دے دیجیے مجھے، پھر میں آپ کو دعا دوں گا. ایک ہی سیکنڈ میں بات کیسے بدل گئی جی؟ جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی عمر پہ، اور آپ کی
ذات پر اللہ پاک کی تجلی تھی. عمر کے دل میں ایک سیکنڈ میں ظرف اچھا تھا. ظرف سمجھتے ہو؟ ارے ظرف سمجھتے ہو؟ کس کو بولتے؟ برتن. واہ، کون سا؟ بول. کراچی والے تو سب آپ بول بولتے ہو. بول میں سالن لے کے آیا ہوں تو اسی لیے بیٹا لات سے مار دیتا ہے. بیٹا بول تھا، پیالہ ہوتا جب نہ مارتا. جی نبی اکرم کی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت. رسول اکرم کا ڈائریکٹ رب ذوالجلال سے ربط ہے. تجلی ادھر سے رسول اکرم پہ آ رہی ہے اور اس تجلی کا عکس عمر کے قلب پہ پڑ رہا ہے. ظرف عمر کا ایک دم صالح ہے، صاف شفاف پیالہ ہے. ادھر جا کر کے یہ عکس پڑا. بات سمجھ میں آ گئی کہ اوہو، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تو بتوں کے سامنے گھنٹیاں ٹنٹناتا. آپ بھی ٹنٹناتے. ہاں، ہم بھی وہی کرتے جو آپ کرتے. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے الحمدللہ کہ ہم کو ہندوستان میں مل گیا، ہم کو پاکستان میں مل گیا، ہم کو بنگلہ دیش میں مل گیا. اس نبی کی تجلی کتنی زبردست ہے کہ مدینے سے نکلی اور ہندوستان میں میرے جیسے منحوس کو مل گئی. تو اب یہ بتاؤ کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تو تجلی آ گئی، اور تھوڑی سی اگر ہم توجہ کر دیں ادھر تو کتنی تجلی آئے گی. تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی، بس تھوڑا سا درود شریف پڑھتے وقت تھوڑا سا دماغ کو اوہام سے، وساوس سے، تفکرات سے، دنیا کے الجھنوں سے، پیسے کی ڈلیوری سے، چیک کو کیش کرانے سے، دنیا کے جھنجھٹوں سے پاک ہو کر کے چند لمحہ کے لیے کبھی بیٹھ کر کے رسول اکرم پر تصور سے درود شریف پڑھو. دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم زبان سے پڑھتے رہتے ہیں، ادھر دیکھتے رہتے، ادھر دیکھتے رہتے، ادھر دیکھتے رہتے، ادھر دیکھتے رہتے. جی کنیکشن جب صحیح ہوگا تو لائٹ جلے گی نہیں جلے گی؟ وہ دیکھو ٹو کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھو بھائی، لائٹ کو دیکھو نا، یہ لائٹ کو جل رہا ہے، بجھ رہا ہے، جل رہا ہے، بجھ رہا ہے. یہ حال ہے درمیانی لوگوں کا. اور کچھ لائٹیں جل رہی ہے کنٹینیوس، یہ ہے کاملین مومنین، ہر وقت لائٹنگ ہے ان کی الحمدللہ. دل ان کا پسیج جاتا ہے. اور کچھ لائٹ ہے فیوز آف ہے، غافلین ہے. وہ نماز میں بھی درود پڑھ رہے تو گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں. جی کہاں کہاں گھوم رہے وہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الان یا رسول اللہ، بس اب بات ہو گئی. سنیے تو ذرا، بڑی بات آ گئی. یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوئی. اس لیے نہیں برداشت ہوئی کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، توبہ استغفر اللہ. اس لیے برداشت نہیں ہوئی کہ وہ کیسے لوگ تھے، ہم کیسے لوگ تھے. جی ایک وہ لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے، کیا عجیب لوگ تھے. چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے. ایک ہم لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں، چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے. بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. سنیے تو ذرا، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، مخدوم بھائی. ان کا نام میں بہت ڈھونڈ رہا تھا، نہیں مل رہا تھا، آج کوچبے میں مل گیا. یہ روایت بخاری کی ہے. اللہ اکبر. یاد کر لو اس روایت کو. اقبال بھائی ضرور یاد کر لیجیے. عام طور پر ساتھی ہمارے، ہم بھی واقعہ نقل کرتے تھے، لیکن یہ نام نہیں آتا. ان ثوبان یاد رکھیے گا، یہ حضرت ثوبان کا واقعہ. سب ساتھی یاد کر لو. اس واقعہ کو علماء بھی بہت بیان کرتے ہیں لیکن نام نہیں بتاتے. آج روایت میں نام آ گیا، اور روایت بھی بخاری کی ایک دم ویری سالڈ ہے. سنیے تو کیا ہے. ثوبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی فدا کر دوں گا. جب تک جان میں جان ہے آپ کے اوپر کوئی آن نانے نہیں دوں گا. یہ ثوبان رضی اللہ عنہ. وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، اور بیوی بچے سب کو میں قربان کر دوں آپ کے اوپر. نو ٹینشن. ہمارا یہ ہے کہ نہیں بابا، بیوی کو سیپریٹ کرو پھر حضور کی خدمت کرو، تاکہ میڈم بھی خوش رہیں.
باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، باغباں بھی خوش رہے راضی رہے، ایسا کیسے ہوگا؟ صیاد خوش رہے گا شکاری یا باغباں خوش رہے گا؟ دونوں کیسے خوش رہے گا؟ باغباں بھی خوش رہے راضی رہے صیاد بھی، راضی رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو رحمان بھی، ایسا کیسے ہوگا؟ شیطان بھی خوش اللہ بھی خوش، ایک کو تو ناراض کرنا پڑے گا۔ اچھا بھائی سنیے تو صوبان میں کیا کہا اللہ کے رسول اپنی جان بیوی بچہ سب قربان کر دوں گا، وَأَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، اور میرے معصوم بچوں کو بھی آپ کی عصمت پر قربان کر دوں گا۔ لو معصوم بچوں کو بھی پرواہ نہیں کروں گا، آپ کی عصمت میرے معصوم بچے کی عصمت سے زیادہ میری نگاہ میں مقدس ہے، ان کو بھی قربان کروں گا۔ لے کیسے آدمی ہیں یہ؟ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، اب میں گھر میں ہوتا ہوں، فَأَذْكُرَكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيكَ، گھر میں جاتا ہوں تو آپ کی شکل نہیں دیکھ پاتا ہوں تو مجھے صبر نہیں آتا، میں 9 اور 2 بیوی سے بھاگ کر کے رسول کے پاس، اور ہم لوگ جی یار وہ بڑا مفتی صاحب نے کہا لمبی بات کر دی پھر تو مشکل ہی ہے، ابھی تو ہو ہی جائے گی پٹائی، نہیں ہوگی پٹائی انشاءاللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کر دے، نہیں ہوگی پٹائی، آپ لوگ غمگین نہ ہوئے۔ چلیے سن لیجیے تو اللہ تعالیٰ حضرت صوبان کی قبر پر لاکھ رحمت نازل، ہم کو نمونہ سکھایا ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ڈائری میں لکھ لینا چاہیے۔ سنیے تو کہا یا رسول اللہ میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں تو آ جاتا ہوں، فانظر الیہ، میں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، بس دل کو سکون مل جاتا ہے، قرار نہیں ہے الا کہ آپ کو دیکھ لو۔ کیسے لوگ ہیں یار، ایک وہ لوگ اللہ کو، یہی بات مجھے نہیں برداشت ہوئی تو رونا آ گیا کچھ بھی، اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں ان کے احوال پر۔ اوہو وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عرفت انك اذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، اور میں اپنے وصال کو اور آپ کے وصال کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ آپ تو جنت میں اونچے چلے جائیے گا، ویری ویری اوپر ایک دم، اللہ ہی نے کہا دیا ہے سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جنت الماوا تک جائیے گا، اور اپنے کو اللہ تعالیٰ اگر جنت بھی دیں گے تو ہماری جنت تو نبی کی جنت نہیں ہوگی، تو ہم آپ کو وہاں کہاں دیکھیں گے؟ تو میں تو جنت میں بھی بے چین رہوں گا۔ کیسا سوال کر دیا کہ میری جنت بھی آپ کے دید کے بغیر، آپ کی تجلی کو دیکھے بغیر میری جنت بھی جنت نہ ہوگی، مزہ نہ آئے گا جنت میں۔ آئے میرے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیاری بات کہی ہے صحابی نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمارے لیے بھی مسئلہ حل کر دیا۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، اگر میں جنت میں بھی گیا تو آپ کو میں نہیں دیکھوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کوئی جواب لے۔ سوال کون کر رہا ہے جی؟ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے جواب دیا؟ نہیں دیا۔ حضور نے جواب فلم یرد علیہ النبی، حضور نے جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ارے ہم سب کا تعلق اللہ سے ہے، ہم سب اللہ والے لوگ ہیں، صحابی سب اللہ والے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں صحابی، سوال کیا جا رہا ہے رسول اکرم سے، اور جواب آ رہا ہے عرش سے۔ یہ صحابی کا ایمان کیسا ہے؟ یعنی انہوں نے اپنے دل کو چیر کر کے رسول اکرم کے سامنے رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے میری، تو اللہ قدردان ہے اس کا۔ اللہ نے کہا سنیے صوبان، آپ کے لیے نہیں، یہ کیفیت آپ ہی کی نہیں ہے، امت میں قیامت تک بے شمار لوگوں کی ہوگی۔
ہوگی نہیں ہوگی؟ بھائی دیکھو یہ کیفیت پیدا کرو دوستوں، یہ کیفیت پیدا کرو. کیسے پیدا کرو گے؟ کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو، جھوٹ نہ بولو، دغا نہ دو، فریب نہ کرو، رسول اکرم کی اتباع کرو اور نماز کا اہتمام کرو. چلیے بھائی بیل بج رہا ہے، چاہیے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل جبرائیل علیہ السلام. لے اللہ نے کہا صوبان تیرے سوال کا جواب محمد نہیں دیں گے، تیرے سوال کا جواب اللہ پاک دے گا. اور جبرائیل کو کہا جبرائیل جائیے رسول اکرم کے پاس. قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی. کیا آیت نازل ہو گئی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ اکبر. اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے دوستو. اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے گا، کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ دیکھو ایک سوال کروں گا بہت ویری شارپ، جو جواب دے گا اس کو ایک خاص دعا دوں گا خاص وقت میں، اور جو جواب نہیں دے گا اس کے لیے بھی دعا دوں گا. کیوں محروم رکھوں گا؟ دعا تو اللہ کے خزانے سے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ وہ سب کے سب، پورا گروپ، پوری جماعت، پوری کمیونٹی، پوری آبادی جو اطاعت کرے گی اللہ اور رسول کی، انعم اللہ علیہم، جی اللہ ان پر انعام کرے گا کہ قیامت کے دن ان کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ رکھے گا. اچھا اب اس میں ہے کوشچن جو میں سمجھا ہوں. حضرت علماء کرام بھی بیٹھے، بڑے بڑے طوفانی مولوی لوگ بیٹھے ہیں، ان کی میں جوتیوں کی خاک نہیں، انہی کی دعائیں ہیں جو میرے ساتھ ہیں، ہمارے بزرگوں ہی کی دعائیں، ورنہ اپنے پاس دامن میں کچھ نہیں ہے. یہاں جو بزرگوں کی دعا ہے وہاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، اپنے دامن میں کچھ نہیں. اللہ کیا کر رہے ہیں؟ مع الذین انعم اللہ علیہم. اب بتاؤ یہ انعام کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دیجیے. تو مجھے پتا آپ نہیں دیجیے گا، کہیے مجھے سب آپ ہی بتائیے. بتا دوں یا چھپا دوں؟ بتا دیتا. دعا دو مجھے، اللہ میری علم میں برکت دے اور اللہ بغیر حساب میری مغفرت کر. میری ایک ہی دعا ہے اللہ سے کہ اللہ بغیر حساب کے مغفرت کر. حساب تو سی لوگ دے گا. 2 اور 2 4، ہمارے یہاں تو 2 اور 2 0 ہے. بس یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ مجھے صاحب ہم کو پھنسا رہے. نہیں، میں بغیر حساب اللہ سے مانگتا ہوں. سچی ہے حساب جس کا حدیث کے اندر بخاری میں کہ من فتش فقد نوکشا، جس کا حساب ہو. ایک بات بھی اللہ سے پوچھ لیں گے کسی سے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، حدیث کے اندر اس کا میرا گرک ہو جائے گا. ایک لائف، پوری لائف میں ایک بات سے بھی اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا تو مسئلہ قرار. کون ایسا انسان ہوگا دنیا میں جس سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوگی؟ بتا دوست. اس لیے اللہ سے میں بغیر حساب کے مانتا ہوں. دنیا میں نہ معلوم کتنی گناہ، کتنی معاصی، کتنی نافرمانیاں، کتنی بدنگاہیاں، دل میں کتنا خلل، کتنا فٹور، کتنا حسد، کتنا کینہ، کتنا غرور چھپا ہوا ہے. یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں دوستوں کس کی بنی. اس لیے دوستو میں تو اللہ سے مغفرت بغیر حساب مانگتا ہوں. آپ بھی میرے لیے یہی دعا کیا کر دیا کہ اللہ مجھ سے حساب نہ دے. اچھا بھائی دیکھو دوستو، یہیں پر جواب ہے حضرات علماء کرام. نقطہ یہیں پر آ گیا ہے. اللہ نے کہا ہے نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ.
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جواب یہی پر ہے جو میں نے کہا مجھے بتانا ہے آپ کو. آپ کی نگاہ نہیں گئی اس طرف. دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہو جانا یہی نہیں نام ہے. اے مولانا سمجھ میں آ گئی بات؟ دنیا نہیں آئی سمجھ میں سب لوگوں. دنیا میں اطاعت رسول کی توفیق جی اطاعت رسول کی اگر توفیق ہو گئی، اطاعت الہی کی توفیق ہو گئی، یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس پر آخرت میں انعام ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ارے بس صرف لمبا چوڑا 20 صفحہ تفسیر نہیں، میں نہیں جانے کا بھائی. مولانا سمجھ میں آ گئی بات کہ دنیا میں اطاعت کس کی؟ اللہ کی عبادت اور رسول اکرم کی اطاعت. دو چیز یاد رکھو، اللہ کی عبادت اور رسول اکرم کی اطاعت. اور ایک بات سن لو، رسول اکرم کی اطاعت کو ہی اللہ نے اپنی عبادت کہا ہے. یہ بھی گلسم کی ڈائری میں لکھ لینا. رسول اکرم کی اطاعت کو ہی اللہ نے عبادت کا مقام دیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں اگر اطاعت کی توفیق مل گئی اور عبادت کا ذوق مل گیا، بس سمجھ لو کہ تم پر انعام ہوگا اللہ کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. چلو آگے چلو جلدی جلدی، کوئی 10 ہونے والا، 2 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سنیے، اللہ اکبر. اللہ. ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے. عجیب بات ہے، کیسے لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے جی؟ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، ظہر کے قریب کا وقت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو جان، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ گئے، یہ تو گرمی کا دن ہے، آنے کا وقت ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب پر کپڑے وپڑے ڈالے ہوئے تھے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے. فجاء رسول اللہ سے فاستاذن، اجازت چاہیے، آ جاؤں. فاذن له فدخل، داخل ہو گئے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر رضی اللہ عنہ اخرج من عندک. تمہارے پاس اگر کوئی نامحرم ہے جو ہم سے محرمات میں ان کو نکال دو. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل یعنی میری بیٹی حضرت عائشہ آپ کی بیوی ہے اور میں ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اے ابو بکر اجازت دے دی ہے مجھے ہجرت کی. اجازت دے دی ہے کہ اجازت دے دی کسی. فإني قد أذن لي في الخروج. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ الصحبۃ بأبی انت یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ رہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رونے لگے. من شدت الفرح حبا لصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی اس محبت سے رونے لگے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ انسان خوشی میں بھی روتا ہے. اچھا ایک چیز بتاؤ دوستو، یہاں جو خطبے میں یہ بات بتائی گئی ہے یہ بہت بڑا ایک گڑ ہے، ایک بہت بڑی بات کو کوٹ کر رہا ہے خطبہ والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معیت کے لیے ابو بکر کا انتخاب کیا یا ابو بکر نے رسول اللہ کی معیت کا انتخاب کیا؟ دیکھ لو، آدمی ہمیشہ اپنی دل کی چاہت سے یا دل کے قریب جو دوست ہوتے ہیں انہی کی صحبت اختیار کرے گا. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ اس پوری امت کے اندر اصحاب پیمبر میں ابو بکر کا مقام رسول اکرم کے نزدیک اتنا زبردست ہے کہ ان کو اپنی صحبت کے لیے
انتخاب کر لیا. کہا اس سفر مبارک میں ہجرت میں میرے ساتھ ابو بکر آپ رہو گے. اجازت دے دی ان کو. تو اس بات پر رونے لگے. تو بہرحال دوستوں بزرگوں خطبے کا حاصل یہ ہے یا ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل کے حالات میں اس کا میں کوئی تذکرہ نہیں کروں گا, میں سنتا بھی نہیں ہوں. کئی دوست ہیں یہاں پر مجھ سے تذکرہ کرنے کی کوشش کیا جو آپ لوگوں کو خبروں میں سنتے ہیں, اس کا کوئی تذکرہ بھی ہم لوگوں کو آپس کی میٹنگ میں جی اور ہمارا اشارہ سمجھ رہے ہو. جو لوگ خبر سنتے ہو, میں نہیں سنتا ہوں. ہم کو چند ایک دوستوں نے کہنا چاہتا, میں نے کہا چپ. میں وہ بات سننا بھی اپنے نبی کے لیے میں پسند نہیں کرتا. جو دوسرے لوگ ہیں اہل باطل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اشتعال میں آ جائیں. آپ کس میں آ جائیں اور طریقے رسول سے ہٹ جائیں. طریقے رسول آپ کا نبی پاک کی اتباع سے ہٹ جانا, اطاعت سے ہٹ جانا ہی ان کی کامیابی ہے. اور آپ کا سیرت رسول پہ جم جانا. ایک واقعہ سنا کے دعا کر دیتا ہوں. مولانا سید سلیمان ندوی, ان کی کتاب ہے سیرت النبی, بہت مشہور ہے. شاید ایسی سیرت لکھی نہ گئی ہو اور نہ لکھی جائے گی. خوبصورت الفاظ, جملے بڑے پیارے. تو سیرت لکھ رہے تھے تو اس زمانے میں ہندوستان میں ایک فتنہ پھیلا ہوا تھا. تو ان کے کفر کے فتوے صادر ہو رہے تھے کہ سید سلیمان ندوی کافر کافر کافر. اور قد آدم بڑے بڑے پوسٹر ہندوستان میں دیواروں پر اخباروں میں شائع ہو رہے تھے. تو سید صاحب کے جاننے والے دوست لوگوں کو جب یہ پوسٹر ملے تو انہوں نے سید صاحب نے خود لکھا ہے کہ لفاف میں بند کر کے ڈاک میں ان کو روانہ کیا کہ آپ کے خلاف دنیا یہ فتویٰ دے رہی ہے کہ سید سلیمان ندوی کافر فلاں کا ٹھکانا. تو سید صاحب دیکھتے سب کو اور دیکھ کر کے ان کے پاس ایک ردی کا ٹوکرا تھا جس میں نا زائد اوراق موراق ڈال دیتے ہیں, ردی کے ٹوکرے میں رکھ رہے تھے اور سیرت کا کام کر رہے تھے. تو ان کے ایک بہت بڑے دوست نے دیکھا کہ سید صاحب کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا, بالکل سانپ سونگھا ہوا ہے. تو سید صاحب کے پاس آئے اور پوسٹر بھی لے کے آئے جس میں ان کے کفر کا فتویٰ تھا. تو سید صاحب سے کہا کہ یہ دیکھا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی چیز دیکھنی کی ہو جب نہ دیکھی جائے, کوئی چیز اب توجہ کی چیز ہو جب نہ توجہ دی جائے. اب بات سنی کر دی اور اس وقت وہ لکھ رہے تھے سیرت. تھوڑی دیر کے بعد جب لکھنے اڑنے سے حضرت فارغ ہو گئے, کھانے وانے کی مجلس ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی بات ہی نہیں میری تو سنی انسنی کر دی, جواب ہی نہیں دیا. تو سید صاحب مسکرانے لگے. اب بڑا پیارا جواب دیا, اللہ ہم سب کو وہ عمل کی توفیق. سید سلیمان ندوی نے بہت زبردست جواب دیا. کہا سنیے, جواب نہ دینا بڑا جواب ہے, جواب نہ دینا. لیکن وہ سب ایسا جواب دوں گا تو چشتی کو تو سمجھ ہی نہیں گا, حضرت تو اس کا مطلب حضرت کو معلوم نہیں ہے. تو بڑا ٹھیک کر دینا تھا اس کا, تو ذرا اجازت دیجیے نا, میں اس کے تو جوتے سے خبر لے لوں گا. لے جذبات میں آ جاتے ہیں نا کسی کی محبت میں. تو پھر قریت دیا انہوں نے, بہت اچھا جواب. کہا مولانا میں سیرت لکھ رہا ہوں. کس کی؟ تحقیقی جواب یہ ہے, میں سیرت لکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور کی سیرت یہ ہے کہ حضور پر جب کبھی بھی کسی معاند نے, دشمن نے, بدگو نے, باطل نے کوئی چیز اچھالا تو حضور نے اس کا جواب زور سے بولو, جواب نہیں دیا. اگر میں سیرت لکھ رہا ہوں رسول کی اور میں نے اگر سیرت کے خلاف اپنا جواب دیا تو سیرت لکھنے کی توفیق مجھ سے چھن جائے گی. دیکھیں کتاب میں خود سید صاحب لکھتے, میں نے خود پڑھا سید صاحب کی تاریخ. جواب دیا کہ اگر میں جواب دے دوں گا تو گویا کہ میں نے سیرت کی
مخالفت کر دی تو سیرت لکھنے کی جو توفیق ہم کو ملی ہے نبی اکرم کی اتباع میں، یہ توفیق اللہ مجھ سے چھین لے گا کہ جو آدمی خود رسول کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہا ہے وہ سیرت کیسے رسول کی لکھے گا؟ دو جواب، اور تیسرا جواب دیا، سن، کہا کہ اگر میں اللہ کے علم میں مومن ہوں اور دنیا مجھے کافر کہتی ہے تو کیا اللہ کے علم پر کوئی فرق پڑے گا؟ کہا نہیں پڑے گا۔ پھر کہا کہ اگر میں کافر ہوں اور پوری دنیا مجھے ولی بنانا کی کوشش کرے، پوری دنیا کہے ابو جہل مومن مومن ولی ولی، تو ہو جائے گا وہ؟ کتنا جواب ہوا؟ جی، اور چوتھا جواب دیا کہ جب اس کو میں ردی کی ٹوکری میں رکھ رہا ہوں جواب نہیں دوں گا تو جو میرے معاند ہیں وہ اپنی بکواس بکتے بکتے، کتا بھونکتے بھونکتے خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ اگر میں نے ایک سطر بھی جواب دیا تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ 4 جواب دیا ہے، صحیح لکھا ہے۔ تو سنت یہ ہے، سیرت یہ ہے کہ جتنی دیر آپ حضرات، ایک تو یہ کہ اس میٹر کو کھول کے کبھی بھی مت دیکھیے۔ ایک مردود ملعون نے گندی کتاب لکھی، میں اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو میرے مرشد ہیں تو اللہ کو پیارے ہو گئے، نقشبندی بزرگ تھے، بہت باکمال۔ انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ 25 روز بیٹا میں مسجد نبوی میں رہا، ظاہری آنکھوں سے نبی اکرم کو دیکھتا تھا، اپنی وہ دنیا میں روپوش ہو گئے۔ میں نے اقبال بھائی کو تو ضرور لے جاتا ملانے والا، جی بڑے باکمال تھے، اچھا بھائی۔ انہیں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اس گندی کتاب کا تذکرہ ہو گیا، نام بھی کتاب کا مطلب، جو کسی زمانے میں لکھی گئی تھی ملک بٹنے سے پہلے۔ تو دیکھا حضرت حاجی صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس آدمی سے کہا کہ گندی کتاب کی نسبت رسول اکرم کی طرف ہے، اس لفظ کا بھی مسلمان کو نام لینا رسول اکرم کو ناپسند ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو آپ کا کام اس وقت یہ ہے کہ اس میٹر کو کھول کے نہ دیکھیے اور تبصرے نہ کیجیے، آپ ایک کام کیجیے، آپ کو دیکھیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر آپ کے قلب میں صالحیت ہے اللہ ہمارے قلب میں بھی صالحیت دے دے۔ اتنی دیر جتنی دیر آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ غیر نے حضور کے خلاف کیچڑ اٹھا رہا، آپ درود شریف پڑھنا شروع کیجیے۔ کیا کرنا شروع کیجیے؟ کیا کرنا شروع کیجیے؟ تو درود تو آپ پڑھتے نہیں ہیں، اور تبصرہ کرنے کے لیے کہے تو یہ لڑکا جو میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ لڑکا بیٹھا ہے، یہ لڑکا بیٹھا ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے، آدھا گھنٹہ تبصرہ کرے گا سب۔ نہیں حضرت یوں ہونا چاہیے، حضرت یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں۔ اس سے آپ کو کیا ملا اور نبی کو کیا ملا؟ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ لیکن اگر اتنی دیر جتنی دیر اس پر ٹوکنگ کیجیے گا، اتنی دیر اگر نبی اکرم پر درود شریف پڑھیے گا تو آپ کو کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ اور رسول اکرم کو کچھ ملا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن ہی نے کہہ دیا ہے ایک بات جو آج میں نے پہلی رکعت میں پڑھی ہے، جی لن یضروکم الا اذى، کہا سنو قیامت تک کے لیے تم ان سے کبھی بھی اچھی امید نہ رکھنا، تم کو اس طرح کا شوشہ چھوڑ کے تم کو یہ لوگ اذیت پہنچائیں گے۔ لن یضروکم الا اذى، اذى سمجھ گئے نا، اذیت، تکلیف پہنچائیں گے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، یہاں بھی قرآن نے کہا ہے وجہ چھوڑ دو، اذى ہو، ان کی تکلیف کی باتوں کو جو نقل کر رہے ہیں ان کو چھوڑو۔ اور سنیے اللہ نے کیا کہہ دیا ہے، آپ لوگ تو قرآن ہی نہیں پڑھتے، اب پڑھتے تو سمجھتے ہی نہیں۔ کیا کہا؟ وتوکل علی اللہ، جب بھی یہ میٹر آئے تو اللہ کے سپرد کر دو معاملوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، دشمن رسول سے انتقام اللہ لے لے گا۔ یہ قرآن ہے، نفس قطعی ہے جو میں نے پہلی رکعت میں پڑھا دوستو۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ
اذا ہو، وجہ اذا، ان کی تکلیف دہ باتوں کو چھوڑو، ان کے پیچھے نہ لگے رہو۔ وتوکل علی اللہ، وتوکل اللہ پہ اعتماد کرو، بھروسہ کرو آپ، یعنی میٹر کو خود جی اس میٹر کو تم حل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ خود مسئلہ حل کرے گا جی، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جانتے ہو اب یہ ایک ہفتہ پہلے میری ایک کسی عرب سے بات چیت ہو رہی تھی، ٹیزم تاز، میں تو جذباتی آدمی ہوں، اللہ میرے جذبات کو ٹھنڈا کرے، لیکن ایمانی جذبات ٹھیک ہی ہے بھائی، ایمانی جذبات ٹھیک ہی ہے، وہ نہ ٹھنڈا ہوگا، ایمانی غیرت ٹھیک ہے، لیکن غیرت کو اشتعال میں نہ بدل دو۔ سنیے مولانا، اگر غلطی ہو تو مجھے میری اصلاح کیجیے۔ میں نے کہا کہ غیر مخدوم بھائی، غیر آج اس نہیں، رسول اکرم کے زمانے سے مومنین اہل ایمان کو تانا دے رہے ہیں، اور آج بھی تانا دے رہے ہیں۔ ان کا تانا دنیا سے ہی نہیں ختم ہوگا، اللہ کی قسم، میں قرآن قسم کھا رہا ہوں، اللہ کی قسم، یہ تانا دنیا میں ختم نہیں ہوگا۔ یہ تانا غیر اہل باطل کا قیامت تک چلا جائے گا۔ قیامت تک کہاں جائے گا؟ جب کچھ گناہگار صفائی کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اہل ایمان کلمہ والے، عذاب کے لیے نہیں، عذاب تو کفار کو ہوگا، یہود و نصارہ مشرکین کو ہوگا، مسلمانوں کو عذاب تعذیب نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ تنزیف۔ کان کھول کر سنو مولانا لوگ، اس لیے عذاب کا جملہ مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تعذیب غیر کی ہوگی، مسلمان کی تعذیب نہیں ہوگی جہنم، مسلمان کی کیا ہوگی؟ تنزیف ہوگی، تطہیر ہوگی، یہ سب چیز ہوگی۔ تو کچھ عصاۃ مومنین جہنم میں چلے جائیں گے تنظیف کے لیے، تو اہل باطل تانا دیں گے، ارے یاسر تو بڑا نماز بھی پڑھاتا کرتا تھا، استغفر تو نہیں بیٹا اس بات پر، اللہ نہ کرے تجھے لے جائے اللہ تعالیٰ، نہ مجھے لے جائے بیٹا۔ ہاں ایک مثال دیتا ہوں، اچھا آپ تو دنیا میں نماز پڑھتے تھے، ہم نہیں پڑھتے تھے، آپ حج کرتے تھے، ہم نہیں کرتے تھے، آپ روزہ رکھتے تھے، ہم روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ نہیں پیتے تھے، ہم پیتے تھے، ہم فرانس کی استعمال کرتے تھے نائٹ میں، آپ دن میں بھی نہیں استعمال کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے، تو انجام کے اعتبار سے دونوں برابر لے۔ جہنم میں بھی اہل باطل تانا دیں گے اہل ایمان کو، یہ تانا سن لیں گے، اے رب ذل جلال، اللہ کو غضب آ جائے گا، اللہ کو غصہ آ جائے گا، اللہ فوراً حکم دیں گے فرشتوں کو، جتنے بھی صاحب ایمان ہیں، ایمان کسی بھی مقام کا ہو، ذرہ کے برابر بھی ہو، ان سب کو نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ مجھے اب یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اہل باطل ایمان والوں کو تانا دیں۔ اب جب سب اہل ایمان چلے جائیں گے جنت میں، تو قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے اس کی شہادت قرآن میں مولوی صاحب، اور ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اب اہل باطل کہیں گے اے کاش کہ پھسپھسا ایمان صحیح لیکن ہمارا بھی وہی ہوتا۔ اب دو ٹوک فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ ان کے تانے سے گھبرائیے ابرائیے نہیں، آپ کا کام ایک ہے، جتنا وہ ستائیں آپ کو، آپ اتنا نبی پر درود پڑھیے، انشاءاللہ میرے دوست لوگ کرو گے۔ اس میٹر کو کھول کے دیکھنا نہیں اور جواب دینے کی کوشش نہ کرنا، اور جتنی دیر اس موضوع پر کوئی گفتگو کہو بھائی چپ رہو، اس موضوع پر ٹاکنگ بھی آپ کے دل میں ایمان کو خراش ڈال دے گی، اس لیے اس موضوع پر کوئی گفتگو، اور جب بھی یہ دکھ آپ کو ہو تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے، دیکھیے آپ کے ایمان میں ترقی ہوگی، اور شاید دشمن کی اس ریشہ اندازی سے آپ کمال ایمان حاصل کر لیجئے۔ ٹھیک ہے دوستو،
اللہ ہم کو آپ کو سب کو نیکی کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ محض اپنے فضل سے ہماری مجلس کو قبول کر لو. اے اللہ ہمیں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے دل کو رنگین کر. اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں, بڑا خطا کار ہوں, مجرم ہوں, سزاوار ہوں. اے اللہ پر تیرا بندہ ہوں, لا شریک لک, تو ہمارا رب ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اے اللہ ہم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں. اے اللہ العالمین جو دشمنان اسلام ہیں یا دشمن رسول ہیں, اے اللہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. وتوکل علی اللہ, ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں. اے اللہ آپ نے کہا وکفی باللہ وکیلا, اے اللہ آپ خود ہی ان کی گرفت کیجیے. پروردگار عالم محض اپنے فضل سے پوری ملت کی حفاظت فرما, پوری امت کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, عرب کی سرزمین کی حفاظت فرما, یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے لطف سے کرم سے عنایت سے ہم سب کی بال بال مغفرت فرما. اپنے دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اے اللہ اپنے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے, بس امید تیرے فضل پر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ پر ہے. اے اللہ یہ دونوں ہمارے حق میں ثابت کر دیں. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما. اے اللہ مسجد خانقاہ رب العالمین مدارس مقام مراکز کی حفاظت فرما. جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے دین کی تو ہی نگرانی فرما. اے اللہ ہم تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے, پروردگار عالم تو کسی کا کیا دفاع کر پائیں گے. پروردگار عالم تو ہمارا بھی محافظ ہے, دین اسلام کا بھی محافظ ہے. پروردگار عالم جو اعداء نے پروردگار عالم جو کوشش کی ہے ان کی کوششوں کو ناکام کر. اے اللہ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بے انتہا بلند کر. اے اللہ ہم سب پورے مجمع آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنا صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں جتنا آج تک تمام خلائق نے پیش کیا. ہماری طرف سے اس تحفے کو حضور پاک کی خدمت میں پہنچا دیں. اور قیامت تک جتنا درود و سلام پڑھا جائے گا پوری مخلوقات میں اتنا بھی ہم سب کی طرف سے آج پیش کر دیں. اے اللہ ہمارے رسول کی روح کو ہم سے خوش کر دے, حضور کی ایک دفعہ زیارت بھی کرا دے. اے اللہ بے شمار ساتھی لوگ تمنا رکھتے ہیں, اے اللہ ہم سب کو نبی پاک کی زیارت کرا دے. اے اللہ کوئی مائی کا پوت تو ایسا پیدا ہی نہیں ہوا. الہ العالمین 14ویں کا چاند بھی حضور کے چہرے انور سے شرمندہ ہے. پروردگار عالم اس نبی کی شکل ہم کو دکھلا دے, اس نبی کے فیض باطن سے ہمارے سینے کو منور کر دے. اے اللہ ایمان کامل نصیب کر دے, ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر.